اب جس ڈاکٹر میں روحانیت بھی آ جائے نا, روحانی علاج کا بھی ڈرامہ آ جائے, وہ ڈاکٹر تو ماشاءاللہ, عام ڈاکٹر جو ہے نا بیچارہ, وہ تو کہے گا کھانسی ہے تو یہ لے لو بھائی, یہ دوا لے لو, یہ اینٹی الرجی کھا لو, وہ سیدھی سیدھی دوا دے گا. جو روحانی ہوتے ہیں نا, وہ تھوڑا سا کچھ وظیفہ بھی بتا دیں گے اور دم بھی کر دیں گے, تو ان کی دکان زیادہ چلتی ہے. جو پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے نا, اس کی اتنی نہیں چلے گی. جو روحانی ٹوپی ڈرامے ٹائپ کا ڈاکٹر ہوگا نا, وہ تو ماشاءاللہ نوٹ چھاپتے چھاپتے بیچارہ تھک جاتا ہے, وہ اس کے نوٹ سنبھلتے نہیں ہیں ان سے. یقین ہے, آپ دکان کھول کے دیکھو. اور اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ بھی نہیں چاہیے. روحانی علاج کے لیے کوئی چاہیے کہ آپ نے کون سے یونیورسٹی سے یہ روحانی علاج سیکھا ہے؟ یہ ایسا علاج ہے جس میں آپ جتنی الٹی باتیں کریں گے نا, پھینکیں گے, لوگ کہیں گے یہ بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں. یہ بھائی یہ بزرگ تو مارکیٹ میں ایسا بزرگ تو اب تک آیا ہے ہی نہیں. اس کی یہی خاصیت ہے, بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا کچھ بھی. یہ خاصیت تو حقیقت بتا رہا ہوں. اگر آپ روحانی دکان کھول کے ایسی باتیں کرو جو لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہیں, خدا کی قسم نہیں چلے گی دکان آپ کی. لوگ کہیں گے یہ تو میں بھی جانتا ہوں, یہ کون سی بڑی بات کر دی. ایسی باتیں کرو جو اوپر سے گزر رہی ہوں, آپ کہیں گے یہ کچھ واقعی کوئی بہت ہی پرانا کنیکشن ہے ان کا, فرشت جبریل کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے ان کا. آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, حقیقت ہے. یہ موکل, حمزات, حصار, یہ پتہ ہے موکل کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا نا, زبردست, یہی تو ہے. اسی کو تو علم بولتے ہیں. نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا. جو روحانی علاج کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ کمبخت آج تک خود بھی کسی موکل کو ڈیفائن نہیں کر سکا. کسی لیبارٹری میں وہ موکل نہیں آیا, کسی نے کوئی ٹریس ہی نہیں کیا آج تک. حمزاد اور موکل اور یہ اور حصار اور پتہ نہیں ٹوپی ڈرامے لگا رہے ہوتے. وہ جو حصار حدیث سے ثابت ہے نا, وہ الگ چیز ہے, کیونکہ یہ فوراً کہتے ہیں کہ یہ حدیث کا منکر ہے. تو اب اگر ویسے ہی کچھ بھی نہ آتا ہو, صرف روحانی ٹوپی ڈرامہ, روحانی وہ دکان کھول کے بیٹھ جائے, وہ اتنی چلتی ہے, پھر اس میں ڈاکٹر کا بھی اگر تڑکا لگا دیا آپ نے, تو آپ کو دو فائدے ہوں گے. نمبر ایک, اب آپ سے کوئی یہ پوچھے گا نہیں کہ آپ کون سی یونیورسٹی سے فارغ ہیں, کیونکہ آپ روحانی ہیں تو آپ تو جھوٹ بول نہیں سکتے. آپ سے یہ پوچھ لینا کہ اپنا کوئی سند تو دکھاؤ, اب یہ آپ کے گستاخ ہونے کی دلیل ہوگی. آپ بزرگوں کے گستاخ ہیں. آپ نے اتنے بڑے بزرگ سے جو جنات اتارتے ہیں, جو موکل حمزادوں کو قبضے میں رکھا ہوا ہے اور خدا نے ان کو خصوصی کچھ عنایتیں کی ہوئی ہیں, ان سے آپ نے یہ پوچھ لیا کہ کہاں سے فارغ ہو. استغفر اللہ. ان کے خلاف کوئی کلپ بھی نہیں بنتا. حیرت ہے یار, کلپ بنتے ہیں تو وہ کوئی علماء کے خلاف بن رہے ہیں آج کل کلپ. ان کی زبان سے غلطی ہو گئی تو کلپ آئے گا, لیکن ان لوگوں یہ بڑے مزے ہیں ان کے زندگی میں. تو پیسہ کمانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایسی باتیں پھینکنا شروع کر دو جو لوگوں کی سمجھ میں, خود آپ کی سمجھ میں نہ آئے. وہ پہلے سمجھو کہ میں خود سمجھ رہا ہوں, اگر سمجھ رہے ہو تو پھر نہیں کرو لوگوں کے سامنے بات, کیونکہ لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں, وہ بھی خود بھی سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کی دکان چلے گی نہیں. پہلے آپ شیشے کے سامنے پریکٹس کرو, ایسی باتیں کرو, آپ کو الحمدللہ میری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آیا کہ میں نے کہا کیا ہے. اور آپ دیکھ لو روحانی والوں کو سرچ کرو نا یوٹیوب پہ, ان کی باتیں. ایک کسی نے بھیجا کہ ان حضرت کو سنیں آپ. میں نے سنا, میں نے کہا مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بول کیا رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ حضرت یہ بہت اوپر کی بات ہے.